الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اگر بیمار ہو یا مسافر ہو تو اور دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کر لے۔ جن کے لیے کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیا کرے۔ جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دے تو اس کے لیے بہتر ہے، البتہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں سیدھی راہ کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کا فرق بتانے والا ہے۔ مسلمانوں، جب رمضان کا مہینہ آئے اور تم مقیم ہو تو روزے رکھو، لیکن بیمار اور مسافر دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کر لیں۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم اس طرح تم روزوں کی تعداد پوری کر لو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور اس کا شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ حافظ مطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ قرات پیش کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین السلام علیکم کہیں گے آپ کو۔ اور جی بالکل رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، پہلا دن ہے، اور آپ روحی ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن، خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان دیکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والے جہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے ہم رمضان ٹرانسمیشن میں۔ اور آج یقیناً ہم سب لوگ خوش ہیں اور اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں جس کا انتظار ہر مومن اور ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ پورے سال ہم اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی انتظار رہتا ہے، اور ان کا یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ اور رمضان کا استقبال، جی بالکل آج ہمارا جو موضوع ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے استقبال رمضان، اس پہ ہم مزید آگے جا کے بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے اسکالر بھی ہوں گے جن سے ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس مہینے کا استقبال ہم نے کس طرح کرنا ہے، کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس مہینے کو گزارنا ہے۔ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جب قرآن پاک کا نزول ہوا، جب جنگ بدر پیش آئی، جب فتح مکہ حاصل ہوئی، جب روزے زکوٰۃ کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے ہر طرف رونقیں ہی رونقیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگرچہ اس سال شاید وہ رونق دیکھنے کو نہ ملے جو ہر سال ہمارے محلوں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر عبادات کرتے ہیں، عبادات کا سلسلہ چلتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کرونا وبا کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے شاید اس بار اس طرح سے ہم لوگ اکٹھے نہ ہو سکے، شاید اس طرح جو ہے افطار جو ہے اکٹھے نہ کر سکے، شاید اس طرح سے جو ہے تراویح نہ پڑھ سکے، لیکن یہ مہینہ اپنے ساتھ بہت ساری رحمتیں لے کر آیا ہے، بہت ساری برکتیں لے کر آیا ہے، بہت ساری نوازشیں لے کر آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے
جو ہمیں احساس دلاتا ہے جب ہم روزے میں بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تو یہ مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا جو پورے سال مشکل میں زندگی گزارتے ہیں، جنہیں 2 وقت کا کھانا بہت مشکل سے ملتا ہے۔ یہ احساس ہے روزہ، جو روزہ ہمیں دلاتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہیں، ان سے بھی میں آپ کا تعارف کرانا چاہتی ہوں، اور یہ بتا دوں کہ یہ جناب بالکل ایک بہت بڑی ٹرانسمیشن ہے جو کہ تقریباً 4 گھنٹے جاری و ساری رہے گی، جس میں لائیو کالز بھی ہوں گے، جس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں نعتیہ کمپٹیشن بھی ہوں گے۔ بہت سارے بچے اور بچیاں اس پروگرام کا یعنی کہ رمضان مہربان کا حصہ ہوں گے۔ میں اکیلی نہیں ہوں گی، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں گھر سے نکلی اور گھر میں ہی آ گئی۔ پوری فیملی جو ہے ہمارے یہاں موجود ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے جن سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گی۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں تعارف بھی کراؤں گی۔ جناب حافظ مطہر صاحب سے تو بالکل آپ کا تعارف ہو چکا ہے، بڑا ہی پیارا ان کا انداز ہے، اور بہت سارے نیشنل لیول پر میں بتا دوں کہ انہوں نے کمپٹیشن جو ہے جیتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو رمضان کریم کی، اور تشریف آوے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہیں جناب سبین گل ہے، ایم پی اے ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اور پہلے تو آپ کو رمضان مبارک، بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، خیر دیکھنے مبارک۔ والوں کو بہت مبارک ہو۔ سبین، ویسے تو بہت دفعہ ملاقات ہوتی ہے، ایک الگ سینیریو میں ملاقات ہوتی ہے، لیکن آج ایک اسپیشل موقع پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ رمضان کریم کا رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور یقیناً کوشش ہر ایک کی یہی ہے کہ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹے، رحمتیں سمیٹے، اور اپنی مغفرت کی دعا کرے۔ اچھا، کچھ بات کریں گے کیونکہ گورنر صاحب آئے، آمد ہوئی ان کی ملتان میں چودھری سرور صاحب کی، تو کیا آپ بھی ساتھ تھیں؟ کیا بات چیت ہوئی؟ کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، آج وہ آئے تھے ایک ڈاکٹرز کو سلام پیش کرنے کے لیے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو سلام پیش کرنے کے لیے، جس طریقے سے جو ہے وہ کرونا وائرس، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہوئی ہوئی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کٹس لے کر آئے تھے ڈاکٹرز کے لیے۔ انہوں نے ملتان ڈویژن کے لیے 2000 کٹس دی، اور 1000 جو ہے وہ 3000 ملتان ڈویژن کے لیے دی، اور 2000 جو ہے وہ انہوں نے بہاولپور ڈویژن کے ڈاکٹرز کے لیے دی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ان کے مسئلے مسائل بھی سنے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ میسج بھی دیا لوگوں کو کہ جو ہی سچویشن کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ملتان کے لوگ یا پاکستان کے لوگ، وہ اس طریقے سے سیریس نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ خدا را سیریس ہو جائیں، اور جو گورنمنٹ احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہہ رہی ہے اس کے اوپر آپ اس کو فالو کریں، کیونکہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ اس وبا سے نجات نہیں بالکل بالکل۔ اس سے مزید بات کرتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ننھے منھے بچے بھی موجود ہیں، نعت خواہ موجود ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب کو روزہ ہے؟ یہ جو چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ اویس، مائک ہے آپ کے پاس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اویس ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جناب درمیان میں جو بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے، اور ان سے بات بھی کریں گے، ان سے کلام بھی سنیں گے، اور جی بالکل ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور اب آج جو ہے گھر میں بہت سارے چھوٹے بچوں کا روزہ بھی ہوگا۔ اچھا، چھٹیاں ہیں تو یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے سبین، کہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کو بھی شوق ہے کہ بڑوں نے روزہ رکھا ہے اور ہم بھی رکھیں گے۔ بہت سارے بچوں کا آج پہلا روزہ بھی ہوگا، اور یقیناً وہ تمام بچے ہمارے ساتھ مل کر جناب روزہ جب ہم کھولیں گے تو سب مل کر روزہ کھولیں گے۔ اچھا، تو سبین صاحبہ بات ہو رہی تھی کہ حفاظتی کٹ جو ہے پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور جیسے کہ رمضان شریف آیا اور وہ بات وہی ہو گئی کہ پہلے جو رونقیں ہوا کرتی تھی اور اکٹھے ہونا، عبادات اکٹھی کرنی، نماز تراویح جو ہے اکٹھے پڑھنی ہے، سحر اور افطار میں اکٹھے ہونا، تو اب وہ سلسلہ تو نہیں ہے اس بار۔ تو اس بار جو ہے کچھ ہٹ کے ہے سلسلہ، کیا دیکھنے میں آیا؟ آج پہلا دن ہے، کیا دیکھنے میں آیا؟ دیکھیں، خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس وبا سے جلد جو ہے وہ چھٹکارا ملے، اور یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس وبا سے بہت جلد نجات پا لیں گے، اور خدا تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے،
وہ کس طرح ہمیں معاف نہیں کرے گا، بے شک۔ اور اس کی رحمتوں سے کی ہمیں بہت امید ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اس مشکل سے نکالے گا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہم پہلے اس رمضان میں عبادتیں تو ہم نے کرنی ہے۔ بے شک۔ یہاں میں ایک میسج آپ کے توسط سے دینا چاہوں گی، بے شک ہمیں مسئلہ ہے کہ ہم اس طرح سے تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، ہم اس طرح سے جو ہے وہ سحری افطاری نہیں کر سکیں گے، ہم اس طرح سے مل کے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے، بالکل۔ لیکن کیونکہ پرابلم ہے، ہم لوگوں کو یہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گڑ گڑا کے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ رونقیں واپس آ جائیں۔ بالکل۔ اچھا سبین، اس طرح سے بات وہ ہو گئی جو ہر سال ہم کچھ کرتے تھے، ملتے تھے، افطار کی تیاریاں ہوتی تھی، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا عبادات تو ہم یقیناً کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے جو ہے توبہ استغفار کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے سبین کہ اس میں مہینے میں احساس کی کتنی ضرورت ہے، جو میں بات سٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ احساس کتنا ضروری ہے۔ اب وہ حالات ہیں جس میں ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، تو کس طرح مدد کی جا سکتی ہے سبین؟ ہر بندہ اپنی کس طرح جو ہے دوسرے کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بات کرتی ہیں افطار کی، بالکل۔ جیسے ہم پہلے افطار پہ لوگوں کو بلاتے تھے، تو یہ ایک بیسٹ موقع ہے کہ آپ افطار پہ اس طرح سے نہیں بلا سکتے، لیکن آپ جو میڈیوکرز ہیں یا جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کے گھروں تک جو ہے وہ چیز آپ پہنچائیں گے تو آپ کو ثواب دگنا ہوگا۔ بے شک۔ تو یہ موقع ہے ہمیں، اور بہت ساری چیزیں اس دفعہ ایسی ہوئی ہیں کہ عمرے کینسل ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے جو اپنے جو رقم تھی وہ لوگوں کو دی، جو غریب لوگ تھے ان میں جو ہے وہ تقسیم کی۔ تو میں اس کو بھی پازیٹیولی دیکھ رہی ہوں کہ ہم اس طریقے سے بہت سے گھروں کے چولہے جلے ہیں، بہت سارے جو غریب لوگ تھے ان کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ بالکل انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے، اور کس طرح احساس کرنا ہے، وہ بھی سوشل ڈسٹنس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس بار ہر ایک کا خیال کرنا ہے، احساس کرنا ہے، ہر ایک کی خبر گیری کرنی ہے۔ اس پہ ہم مزید بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ رمضان مہربان، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، جیسے کہ آج پہلا روزہ ہے اور کہتے ہیں نا کہ مبارک کے ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ویسے ہی آج میں بتا دوں کہ آج اس رمضان کے مبارک دن میں، پہلے دن میں جو ہے روحی ٹی وی کی جو ہے 3ری سالگرہ ہے، یعنی کہ 3 سال مکمل ہو گئے روحی ٹی وی کو اپنے سفر کو سٹارٹ کیے ہوئے۔ ڈیفرنٹ آپ نے نیوز سنی، اور اس پہ آپ نے بہت سارے پروگرام دیکھے، انفرٹینمنٹ کے دیکھے آپ نے یقیناً، اور اس کے علاوہ جو ہے تفریحی پروگرام بھی آپ نے دیکھے اس پر۔ اور آج تمام جو ویورز، تمام ناظرین، تمام خواتین، تمام مرد حضرات، میرے بھائی لوگ جو اس سے جڑ گئے، ہمارے فیملی کا حصہ بن گئے، تو ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری ٹیم جس نے دن رات محنت کی، جس نے دن رات کام کیا، دن رات اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کی، اس تمام ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو۔ سبین، اس اہم موقع پر سبین گل کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ روحی کی جو ہے آج کتنا کنٹریبیوشن رہا روحی کا اویئرنیس کے حوالے سے بات کی جائے تو، پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے بہت سے؟ بہت مبارک ہو اس کی 3ری سالگرہ، اور یہ میں بتاتی چلوں کہ روحی وہ واحد آواز ہے جنوبی پنجاب کی بالکل۔ جو ہر فورم کو، ہر ایشو کو اٹھاتی ہے، اور یہ بلیسنگ ہے خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور کے ہر لوگوں کے لیے۔ زبان میں ہر ہم نے زبان قید میں نہیں رکھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل۔ ہر ایشو کو اٹھاتی ہے، اور بڑا سپورٹیو ہے، اور جنوبی پنجاب کی آواز اس سے پہلے کہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ بالکل۔ جب سے روحی آیا اس نے بڑے اچھے انداز سے پاکستان کے اندر جنوبی پنجاب کی آواز اٹھائی، اور یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ روحی جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی آواز ہے، پہچان ہے،
اور روحی نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دی ہے کہ جب ہم اپنے ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم روحی چینل کو آن کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں روحی سے جو ہے اپنے جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہمیں خبریں ملتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیوز ہوگی اس کے اوپر فوری طور پہ چلے گی. تو میری طرف سے روحی چینل کو بہت بہت مبارک ہو اس کی تیسری سالگرہ. مبارک. اور بہت زیادہ ہمارے لوگ ورک کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. اور یہ ٹرانسمیشن جو آپ کو دکھ رہی ہے، لگتا تو یہی ہے جب ہم لوگ آتے ہیں تو باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یار یہ میری ساری ٹیم کتنے دنوں سے ورک کر رہی ہے، سب پوری ٹیم کا کنٹریبیوشن ہے. ملتان کی ٹیم ہے، لاہور سے ٹیم ہے، جناب کراچی کی، سارے مل کے جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو اچھے پروگرام جو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ جو ساری میری ٹیم ہے مبارک کی حقدار ہے. اور جو ہے سب کو جو ہے بہت بہت مبارک بھی ہو آپ لوگوں کو جو لاہور میں بیٹھے ہیں. ہمارا ہیڈ آفس ان کے لاہور میں ہے، تو سب لوگوں کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب لوگوں کا کنٹریبیوٹ ہے. پھر جا کے جو ہے جو ورک ہے نظر آتا ہے، اور ہمارا جو تعلق ہے ناظرین کے ساتھ ایک فیملی کی طرح، ایک خاندان کی طرح بن جاتا ہے. اور مجھے یہاں تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں دوبارہ ری جوائن کیے ہوئے ہیں، تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا محسوس کیا. اور میری رمضان ٹرانسمیشن پہلی رمضان ٹرانسمیشن ہے جو میں یہاں لائیو بیٹھ کے کر رہی ہوں. بہرحال کیک سیریمنی بھی ہوگا، کٹنگ بھی ہوگی، تمام ہمارے جو لوگ ہیں، تمام ہمارے جو ہم ورک کر رہے ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور اس خوشی کو ہم مل کر منائیں گے. اس ٹائم تو ہم ناظرین جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. مہربان سینے سے جھونکے ہوا کے لعاب، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لعاب، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لعاب. کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لیں. بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لعاب، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لعاب. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لعاب، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لعاب. اور مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لعاب، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لعاب. مغرب میں مارا
علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت ہی اعلیٰ اور بہت پیاری آواز ہے، بہت پیارا انداز ہے۔ اور جی بالکل ہمارے ساتھ سبین گل بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے ہم۔ اور میں آپ کو یہ بتائیں کہ رمضان بازار اس دفعہ نہیں ہے، اور غریب کے لیے میرا خیال ہے اس سے سستا بازار نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس بار بیچارے غریب کہاں جائیں گے؟ کیا ریلیف دیا گورنمنٹ نے؟ کیا تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں؟ کچھ بتائیے اس حوالے سے۔ دیکھیں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم جو رمضان بازار نہیں لگا سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کو ہم نے سبسڈی دی ہے، وہاں سے خریداری کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، ہم نے آن لائن جو ملتان ڈسٹرکٹ ہے اس نے آن لائن بھی اپلیکیشن ایک اپلوڈ کی ہے، جس سے آپ جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ چیزیں منگوا سکتے ہیں گورنمنٹ ریٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہم نے احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی جو ہے یہ سروس سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ یہ میرا اور آپ کا جو ہے فرض بنتا ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے آس پاس کے غریب لوگ ہیں ہم ان کا ڈیٹا جو ہے اس کو بھیجیں اور وہ گھر بیٹھے جو ہے ان کو راشن پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ تو راشن پہنچنے کی بات ہو گئی رمضان بازار جو کہ ہر سال لگا کرتے تھے اور اس سال نہیں لگا، اور جو ہے وہی بات ہو گئی کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ سستی سے سستی چیز لے اور جا کے خرید لے، اور رمضان شریف میں تو ویسے بھی جو ہے چیزوں کے ریٹ دگنے ہو جاتے ہیں، یہ ایک روٹین بن گئی ہے ہم لوگوں کی، تو زائد منافع خور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے رمضان شریف میں نکل آتے ہیں باہر اور اس طرح سے سلسلہ چل نکلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایپس کا استعمال ہر ایک کو نہیں آتا، نیٹ ہر کوئی نہیں استعمال کرتا، ایک جو ہے ان پڑھ بندہ یا غریب بندہ کہاں سے یہ سہولت لے اور کہاں سے جا کے یہ چیزیں سستی خرید سکتا ہے؟ تو کچھ اور طریقہ جو یا لائحہ عمل نہیں نکالا جا سکتا اس میں؟ دوسرے کہ ہم نے جو ہے وہ مانیٹرنگ جو ہے بہت زیادہ سخت کر دی ہے، جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ کی، وہ اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ کہیں بھی جو ہے وہ چیزیں مہنگی نہ بکیں، کہیں بھی ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ اور ابھی جو ہے ہم نے 2 دن پہلے آرڈیننس جاری کیا ہے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی، ایک بہت اچھی بلکہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی جاؤں کہ جو اب ذخیرہ اندوزی کے خلاف پہلے اتنی مضبوط قانون سازی نہیں تھی، ہم نے آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت اگر کوئی بھی بندہ ذخیرہ اندوزی میں پایا جاتا ہے تو فوری طور پہ ایک تو اس کو جرمانہ ہے، دوسرا اس کو 3 سال کی سزا ہے جس کی ضمانت نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی آپ خبر دیتا ہے یعنی کہ جو مخبر ہے جو بھی خبر پہنچائے گا اس طرح کی، تو جو بھی پیسے جو ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوں گے اس کے 10% جو 10% ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو امپلیمنٹیشن ہے، ہم اس پہ کروا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ٹھیک، تو ہم دیکھیں اپنے تہے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے، ذخیرہ اندوزی سے بھی ریلیف ملے، مہنگی چیزوں سے بھی ریلیف ملے، اور اب ہم سب کو جو ہے مل کے یہ کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک، کیا احتیاط کرنی ہے عوام نے؟ کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً لوگ جاننا چاہیں گے، بہت ساری خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ کیا احتیاط کرنی ہے اس رمضان شریف میں؟ کس طرح احتیاط کرنی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ آپ نے دھونا ہے، اپنے ہاتھ نہیں گندے رکھنے، اور آپ یقین کریں کہ یہ میسج دے کے میرے جو اپنے بچے ہیں، میری جو چھوٹی سی بیٹی ہے 2 سال کی، وہ بھی جب بھی اب مطلب اس کو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اٹھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے وہ بولتی ہے ہاتھ دھو، مما ہاتھ دھو، یا کسی کو بھی مخاطب کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھیں کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کا زیادہ تر حصہ ٹائم جو ہے گھر میں گزرتا ہے، تو
شی از دا بیسٹ ٹیچر. اور اگر وہ جو بھی کنوے کریں گی گھر میں بچے ان کو اڈاپٹ کریں گے تو خدا را آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر اپنی عوام سے اپیل کروں گی کہ اس وائرس کے ہوتے ہوئے آپ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں, کیونکہ ہم پراپر لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا سکتے. ہم غریب ملک ہیں, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو رہے ہیں, گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ اب کریٹیکل سچویشن سٹارٹ ہونے والی ہے. گورنر صاحب نے بھی یہ بات کی, میں بھی آپ کو یہ بات کرتی چلوں کہ ہمارا مشکل وقت ہونے لگا ہے. بالکل خیال رکھنا ہے, توجہ نہیں دے رہے. آپ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں, گھروں سے تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ ہمارے سبین گل کی. لیکن آپ ابھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے جو ہے نیوز ڈپارٹمنٹ میں کیک کٹنگ سیریمنی ہونی ہے, تو بالکل آپ بھی اس میں تشریف انوائٹڈ ہیں اور آپ بھی نیچے جائیں گی اور شامل ہو جائیں گی ہماری ٹیم کے ساتھ. ہمارے ساتھ حافظ مطاہر صاحب نے بہت بہت شکریہ. اور میں جا رہی ہوں بچوں کے پاس اور ان سے بات کروں گی. جی بالکل, اویس ہمارے ساتھ چھوٹو استاد موجود ہیں. میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں, تو اویس سے ہم بات بھی کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں. یہ لے اویس, السلام علیکم. اویس یہ بتاؤ, آج روزہ ہے؟ روزہ رکھا ہے. کتنے سال کے ہو گئے؟ 8 سال کا ہو. پچھلے سال بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ رکھا تھا. اچھا, بچوں کی طرف سے وولکا فوڈ کی طرف سے گفٹ بھی ہے, گفٹ ہیمپر بھی ہے, وہ بھی ساتھ جائیں گے اور گفٹ جو ہے بالکل دیے جائیں گے. گفٹ دیے جائیں اور ساتھ جو ہے مبشر بالکل گفٹ لے کے آئیں اور ہم جو ہے بچوں کو گفٹ بھی دیں گے. وولکا فوڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اور مبشر جو ہے گفٹ لے کر آئیں گے. جی بالکل گفٹ دیں گے بچوں کو. اور ہمارے ساتھ جو ہے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں. کیا نام ہے بچے آپ کا؟ یہ مائک ادھر جائے گا. جی علی زیب ہے. اور یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں بھائی, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ تینوں جو ہے مل کے جو ہے پڑھتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں جو نعت جو ہے اکٹھے کرتے ہیں, اکٹھے پڑھتے ہیں یہ سلسلہ. اور جی بالکل وولکا فوڈ کہ سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانا ہو ازل سے, بے ٹھکانا ہو ازل سے, بے ٹھکانا ہو ازل سے, مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا, خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا, خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا, اور رب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے, اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. بے
بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا کہ اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر کیوں کہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہو ازل سے بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آمین اور رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام اور مطہر بھائی بہت خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل کو چھو لینے والا انداز یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کلام تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن ہر ایک کا جو انداز ہے وہ اس قدر ایسا نہیں ہوتا کہ جو دل کو چھو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے بہت پیارا کلام جی بالکل ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے بہت ساری انفارمیشن جانتے ہیں اور آپ بھی ناظرین لائیو شو ہے کال کر سکتے ہیں پروگرام رمضان مہربان میں بالکل شامل ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ نیند کی کمی یا زیادتی پھیپھڑوں کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے نیند کی کمی یا زیادتی سے پھیپھڑوں کا بیماری نہیں ہو سکتی لیکن پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے ہی نیند کی کمی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ہاں
کچھ نیند کی بے ضابطگی کی وجہ سے، جیسے ہمارے خراٹے آتے ہیں ٹھیک جنہیں ہم ہے۔ سنورنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خراٹوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں کی مسئلہ ہوتا ہے اس سے اچھا، خراٹے لینا ہم جیسے عام سمجھتے ہیں، کوئی لے رہا ہو تو مذاق کہیں کر رہے ہوتے ہیں کہیں کچھ، تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ بالکل بالکل ایک حد تک یہ ایک حد تک ہم نارمل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اتنی لاؤڈ نہ ہو کہ ساتھ والا ڈسٹرب ہو رہا ہو، ٹھیک بالکل۔ ہے، اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ پیشنٹ خود جو ہے سنورنگ کی وجہ سے ایشوز ہو رہے ہوں۔ سنورنگ بیسیکلی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی رکاوٹ اس کے گلے میں سانس کی نالی جو ہوتی ہے وہ بند ہو رہی ہوتی ہے، اس سے سانس سے صحیح نہیں آ رہا ہوتا، تو اگر تو وہ ایک حد تک تو قابل قبول ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بھی بہت سارے ایشوز کریٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قوت مدافعت کا کتنا اثر ہے جب سے یہ بیماری آئی ہے کرونا وائرس؟ بار بار یہی سننے میں آیا ہے جس کا قوت مدافعت جو ہے، امیون سسٹم جس کو کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، طاقتور ہے، تگڑا ہے، تو وہ بچ پاتا ہے، جس کا نہیں ہے تو وہ جو ہے، تو کیا اس کی ایک تو یہ امیون سسٹم ہے کیا ڈائٹ اس پہ منحصر کر رہا ہے، نیند پہ، ریسٹ پہ، کس چیز پہ یہ ساری چیز جو ہے بیس کر رہی ہوتی ہے ڈاکٹر جی صاحب؟ بالکل، امیون سسٹم جو ہے وہ اللہ نے ہمیں ایک طاقت دی ہے جراثیم سے لڑنے کی، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے جسم میں جراثیم انٹر ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں وہ ہماری پولیس جو میں نے پہلے آپ سے کہا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے اگینسٹ کو مارنے کے لیے۔ دوسری بات آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، یہ ملٹیپل چیزیں جو ہیں ہماری امیونٹی کو بیٹر کرتی ہیں، ان میں ایک آپ کی سلیپ کی، اپنی دوبارہ نیند کی بات کی، جو سرکیڈین سائیکل ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سورج کا طلوع یعنی ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی ڈائٹ کے علاوہ بھی جو آپ کی بالکل۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہیں، اس کو بہتر بناتی ہیں۔ مزید جانیں گے کہ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اس کرونا وبا کے جو وائرس ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ آفٹر اے شارٹ بریک، ناظرین اسٹے ود اس۔ رمضان مہربان مہربان، ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہمان ایک مرتبہ پھر، اور ہمارے ساتھ لائن پہ ایک کالر بھی ہیں جی، منور صاحب ہیں ملتان سے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی، دوبارہ ٹرائی کریں گے اور بالکل شامل ہوں گے، لائیو شو ہے، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں کال کے ذریعے، اور ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے تو پوچھ سکتے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امیونٹی کی کہ کیسے اپنی جو ہے قوت مدافعت بڑھائی جا سکتی ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، ڈائٹ کے علاوہ جو ہے ہم اپنے وے آف لیونگ کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں تو جی، اس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں سرکیڈین سائیکل بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب سورج جیسے طلوع ہوتا ہے اور جیسے غروب ہوتا ہے، اگر آپ اپنی لائف سٹائل ایسے رکھتے ہیں تو آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ صبح جلدی اٹھیں اور اچھا بریک فاسٹ کریں، لوگ اچھا بریک فاسٹ نہیں کرتے، اور اسی طرح رات کو لیٹ نائٹ جاگنا۔ ہمارے جو ہارمونز ہیں، ایون فیمیل میں ہارمونز کے ایشوز بھی موسٹ پرابلی اس وجہ سے آتے ہیں اکثر، تو ہمیں نائٹ پہ کچھ ہارمون زیادہ سیکریٹ ہوتے ہیں، ہم نہیں سوئیں گے تو ہمارے ہارمون سیکریٹ نہیں ہوں گے، بالکل۔ تو اسی وجہ سے ایک تو یہ سرکیڈین سائیکل بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سٹریس جو ہے آپ کا فیئر، سٹریس، یہ چیزیں آپ کی امیونٹی کم کرتی انزائٹی ہیں، ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، یہ جو جی آج کل یہ ماحول چل رہا ہے کرونا وبا کا، تو وائرس کا، یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جب ایک طرف ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں، قوت مدافعت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم ٹینشن لیتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند ڈسٹرب ہے، ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کی قوت مدافعت کو یا امیونٹی کو کم کرتی ہیں یہ چیزیں۔ ٹھیک، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور جی بالکل منور ہے ہمارے ساتھ ملتان سے، ان کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مصطفیٰ۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا سوال ہے آپ کا منور؟ ایک تو میں روہی کو بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں، اس کی 3ری سالگرہ ہے۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ جی منور۔ اللہ تعالیٰ ترقی اور دے روہی کو، ہمارا سفر ملتان کا۔ جی جی۔ دوسرا مصطفیٰ، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پھیپڑوں میں اگر انفیکشن ہے یا کوئی پرابلم ہے تو کھانسی کا آنا ضروری ہے، یا ویسے اس کی سمٹمس جو ہوتی ہیں، کوئی پین وغیرہ یا کوئی اور ایسا ایشو؟ کیونکہ صبح جب میں اٹھتا ہوں نا تو کھانسی وغیرہ نہیں ہوتی مجھے، ویسے عام حالات میں تھوڑا سا ایسے گلے میں وہ ریشہ کا اور ایسے ہلکی ہلکی پین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی منور، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت یہ پین فیل کرتے ہیں، کھانسی نہیں ہوتی اور گلا بھی جیسے ہلکا سا خراب، تو کیا پھیپڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے جو ان کو لگ رہا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ پھیپڑے میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ حصے ہوتے ہیں جہاں درد محسوس نہیں ہوتا،
لیکن پھیپڑے کا جو باہر جھلی ہوتی ہے اگر وہاں انفیکشن ہوگا تو اس سے درد محسوس ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسے کھانسی ہے. تو دونوں سمٹمز ہیں، دونوں اکٹھی بھی آ سکتی ہیں اور علیحدہ سیپریٹ بھی آ سکتی ہیں. تو پراپر ڈاکٹر کو چیک اپ بالکل، کرانا بہت ضروری ہے، دکھانا ضروری ہے، وزٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جناب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر نیر رزاق، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. ہمارے ساتھ مطاہر قادری صاحب تھے، آپ کا بھی شکریہ. اور لاسٹ میں جی بالکل اس سیگمنٹ میں کلام سننا چاہیں گے، نعت سننا چاہیں گے آپ سے جی. تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور میرے ساتھ جی بالکل جمشید رضوانی صاحب ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں، بلکہ بعض ٹائم تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الفاظ بھی کم پڑ گئے ہوں. یہ وہ شخصیت ہے، وہ پرعزم شخصیت ہے، پر اعتماد شخصیت ہے، جنہوں نے روحی کو یہاں تک لے کے آنے کے لیے، یعنی کہ 3 سال میں کہتی ہوں پاؤں کھڑے کرنے کے لیے انتھک محنت کی، بے شمار کوشش کی. اور آج اگر آپ روحی جو ہے ٹی وی جنوبی پنجاب میں کہیں بھی اس کا نام جانا جاتا ہے، تو اس میں مین جو ہاتھ ہے، مین جو کردار ہے جمشید رضوانی صاحب کا ہے. وہ میرے ساتھ اس ٹائم اور اہم موقع پر ہیں، کیونکہ روحی ٹی وی کی آج سالگرہ ہے، کیک کٹنگ سیریمنی ہے جو ہونے جا رہی ہے. بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں سب سے ملواؤں گی، لیکن جمشید رضوانی صاحب سے پوچھوں گی ان کے اہم موقع پر کیا کہنا چاہیں گے. دیکھیں، ایک تو لوگوں کا شکریہ جو روحی کو دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ جنہوں نے ہمیں پسند کیا، اور ان سب کا شکریہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ نے بات کی جمشید رضوانی کی، نہیں، ہمارے آفس کے گارڈ سے لے کے جو ہمارے نیوز روم میں لوگ لاہور میں بیٹھے اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں، آپ سب لوگ ہیں. اس جو رمضان ٹرانسمیشن میں لوگ انوالو ہیں، ہماری پروڈکشن ہے، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے نان ایڈیٹر ہیں، ہماری پروگرامنگ ہے، ہمارے سپورٹ سٹاف ہے، ہمارے کیمرہ مین ہیں. کوئی مبارکباد کا بھی مستحق ہے، اور یہ کریڈٹ ہماری مینجمنٹ کو جاتا ہے. حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو پچھلے 2-3 سال سے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ آؤٹ لیٹ دینا یقیناً محسن نقوی صاحب اور سٹی نیوز نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے اس علاقے کو بدلنے میں، اس کی سماجی حالت کو بدلنے میں، اس کی معاشی اور معاشرتی دونوں حالات کو. تو یہ کریڈٹ سٹی نیوز نیٹ ورک کے سی او محسن نقوی اور
हर आदमी को जाता है जो इसकी ट्रांसमिशन में जो भी किरदार अदा करता है। ये सब 3 साल उनकी मेहनत है, आप सबकी मेहनत है। जमशेद साहब, ये पूछना चाहूंगी, इन 3 सालों में किसी भी नेटवर्क को अपना नाम बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, नाम बनाना, काम करना, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जनूबी पंजाब जिसे हम कहते हैं कि वो इलाका है, वो जगह है, वो लोग हैं जो है बहुत पीछे हैं, गुर्बत का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, तो कितना सर्वाइव करना पड़ा इस इदारे को यहाँ आकर? देखिए, इस इदारे ने सबसे पहले तो सोचा कि इस इलाके के लोगों की बात की जाए और इस इलाके के हर बंदे की बात की जाए, जो अमीर भी है और जो गरीब भी है, ये जो यहाँ का किसान भी है, जो यहाँ का सनतकार भी है। हम यहाँ के आम आदमी की आवाज़ बनने की हमने कोशिश की है। हम हमेशा ये कहते हैं कि न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी चैनल है। हमें इस वक्त जब हमने लॉन्च किया और मोहसिन नकवी साहब ने लॉन्च किया, तो उस वक्त अगर हम देखें तो मीडिया पर एक मुश्किल दौर है। आप मीडिया में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने की और उन्होंने साउथ पंजाब के लोगों का एक आवाज़ बनने के लिए बहुत सी मुश्किलात आपको पता है हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पुरअज़्म हैं कि इस इदारे को आगे चलना है। इस इदारे ने एक मुश्किल फेज में से गुजर कर भी आगे जाना है। हमें यहाँ के आवाम की सपोर्ट हासिल है, हमें यहाँ के आवाम की और सपोर्ट चाहिए, और हम यहाँ के हर तबके से ये कहेंगे कि उन्हें हमारे लिए दुआ की भी ज़रूरत है, हमें उनकी दुआ चाहिए और उनकी सपोर्ट चाहिए। हमें हर लिहाज से इस इदारे को आगे लेकर जाना है, तो इसको कबूलियत बख्शते रहें, हम आगे उनकी आवाज़ बनते रहेंगे। थैंक यू। मुनीर हाशमी साहब भी हमारे साथ, जो कि आज की गेस्ट हैं, तानिया साहिबा भी हैं, वो भी आज की हमारी गेस्ट हैं, और जजेस भी हैं आज के हमारे सेगमेंट के। लेकिन पहले आपसे पूछेंगे हम, अली भी हमारे साथ हैं जी। इंट्रोडक्शन आप करा रही थी मुनीर हाशमी साहब का, ये हमारा एजाज़ है, हमारे साथ मौजूद हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता ये नात खां हैं। मुनीर हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और 3 साल से मुसलसल हमारे साथ हैं। हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन हुई हैं अब तक उसमें हमारा हिस्सा रहे हैं। नात कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन था हमारे लिए काफ़ी टफ था, इन तमाम चीज़ों को देखना, इन तमाम मराहिल से गुजरना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल बड़ी कामयाबी से किया, और उसकी वजह से बच्चों ने इस दफ़ा भी उससे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। मैडम भी हमारे साथ, मैडम तानिया आबदी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ रहीं। पिछला पूरा माह रमज़ान इन्होंने हमें दिया, उन बच्चों को दिया, उन बच्चों को सिखाया। हाशमी साहब, मैं आपसे भी थोड़ा सा चाहूँगा कि ऐड करें। 3 साल मुकम्मल हो गए, माशाल्लाह। एक ख्वाब लगता था जब स्टार्ट किया था, मुझे याद है जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी रोही टीवी की, सर उसमें हम मौजूद थे, और लगता था कि हम इसे किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस स्टेज पर हैं। बहुत बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन 3 सालों से हम कर रहे हैं, तीसरी बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तमाम प्रिपरेशन में, तमाम तैयारी में तमाम टीम मौजूद थी। और हम सिर्फ वो लोग, जैसा कि अभी जमशेद साहब बता रहे थे, कि एक तो वो लोग हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, और लेकिन असल काम करने वाले जो बैक एंड पे, जो कैमरे के पीछे हैं, जो ये 2 जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ बाकी टीम स्टाफ मौजूद है, जो पीसीआर है, जो एनालिज हैं, जो कैमरा डिपार्टमेंट है, जो एमसीआर है, जो पीसीआर है, तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तभी एक प्रेजेंटेशन सामने आती है। क्या कहेंगे, क्या ऐड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ रोही की इस तीसरी सालगिरह के मौके पर। हमारे मुल्तान की यह खुशबख्ती है कि इतना अजीम चैनल, इतना खूबसूरत चैनल, जिसके ज़रिए से हमारी आवाज़, मजहबी आवाज़, नातखानी की आवाज़, सियासी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जमशेद ज़मानी साहब और माशाल्लाह और दीगर अहबाब जितने भी हैं, इनकी मेहनतों ने बहुत रंग लाया। मेरी तो हर वक्त ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस चैनल को और मज़ीद तरक्की दे, और इसके जो ऑनर हैं अल्लाह ताला उन्हें भी और इज़्ज़त दे। यह मुल्तान के लिए बहुत एक बहार का मौसम है जो रोही चैनल है। क्योंकि जहाँ तक नात खानी का तल्लुक है, तो नात खानी के प्लेटफार्म को भी बहुत मौका रोही ने बख्शा। इसमें नए नए लोग आए, नए बच्चे पढ़ने वाले आए, नया टैलेंट उजागर हुआ, तो ये सिरा भी रोही को जाता है। मैं बैसीत नात खां,
मुबारकबाद देता हूँ तमाम अफराद को। थैंक यू मैं आपसे भी थोड़ा सा चाहूँगा, पिछला पूरा माह रमज़ान आप हमारे साथ आती रहीं, बच्चों को गाइड करती रहीं, समझाती रहीं, क्या ऐड करना चाहेंगी? कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, 3 साल मुकम्मल हो गए। जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बच्चे यहाँ आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। उसके बाद फिर हम उनकी प्रमोशन में भरपूर साथ देते हैं, मुख्तलिफ महाफिल में बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि ये रोही टीवी से सिलेक्टेड जो है नात खां हैं, उसमें आपकी भी प्रमोशन होती है और आपको भी उसका अजर होता है। और वो बच्चे जो कि घर पे बैठे थे उनको आज पूरी दुनिया जानती है एज ए नात खां, क्योंकि सिंगर को तो सब प्रमोट करते हैं, लेकिन आपने जितना नात खानी को प्रमोट किया है मैं समझती हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और बहुत खूबसूरत, और इन हालात में भी आप इसको लेके चल रहे हैं और हम भी हाजिर हैं आपके साथ। और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे, आता रहे और सब आप लोगों से मुलाकात होती रहे। एक फैमिली की तरह रखते हैं यहाँ पर हम, एक फैमिली की तरह। एक पूरे की पूरी जितनी भी टीम है तमाम फैमिली की तरह होती है, और ये फैमिली ही है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है और पीछे काम कर रही है। केक कटिंग सेरेमनी में सर को माइक दूंगा, चाहूंगा कि संभालें। और सर आप आए, हाशमी साहब केक काटे। रोही का 3 साल मुकम्मल होने की सेलिब्रेशन है और उसकी केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर जारी है, क्योंकि हमने थोड़ा सा डिस्टेंस को भी बरकरार रखना है, इस चीज को मलूज़े खातिर रखना है कि सोशल डिस्टेंस भी रहे और तमाम चीजें हमारी लाइफ में मिस भी ना हो। हमें ये भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी पूरी टीम। बहुत बड़ा एजाज है कि आप हर आने वाले को ऑनर देते हैं और अल्लाह ताला आपको भी हर जगह पे, हर मकाम पे दीन और दुनिया की दोनों नेमतों से सरफराज करें। ये हमारी दुआ है। अली माइक दीजिएगा, हमना हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करते हैं। लाइन पे हमारे साथ कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। बिलाल है हमारे साथ, कस्बा जो है बसीराबाद से, इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? जलाल है, मेरा नाम जलाल है। जी जी वेलकम कहेंगे। जी जी बिलाल, जलाल है जी मेरा नाम। जी जी जलाल, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और हमसे बात कीजिए। जी कस्बा बसीरा मुजफ्फरगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी तो मैं बड़ी खुशी हुई है, मुबारकबाद देता हूँ रोही के चैनल को। थैंक यू। सुनने में अक्सर देखता हूँ जमशेद रिजवानी साहब को जी जी बारिश में और धूप में, बारिश और धूप में मेहनत के लिए जा रहे होते हैं और अक्सर उनसे मुलाकात होती है। तो हमारे जनूबी पंजाब में ये बहुत बड़ा एजाज है रोही चैनल को। जी जी ये जो है हमारे देहात की और दूर दराज की खबरें जो है ना वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद साहब भी कह रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो है प्यार है, मोहब्बत है, जो आप रोही टीवी की जो है ट्रांसमिशन भी देखते हैं, न्यूज भी सुनते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं फैमिली की तरह। जी हमना क्या कहेंगी इस अहम मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगी 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर और बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस। और हम लोगों ने और हमारे चैनल ने, रोही चैनल ने वो काम किया जो मुल्तान में कोई और चैनल नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, ये कहा जाता है सराइकी लोग हैं, सराइकी खिता है, हमेशा महरूमियाँ रही हैं, तो वो कोई चैनल उठाकर नहीं लेकर आया। जो 3 साल में रोही ने किया है वो किसी और चैनल ने नहीं किया। जबरदस्त। अच्छा जी, महजबीन भी हमारी जो है हिस्सा बनी है और बिल्कुल न्यू है हमारे साथ और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती रही महजबीन। क्या कहेगी आप यहाँ के, कैसा लगा आपको? पहले तो कि मुझे बहुत कम टाइम हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस चैनल को ज्वाइन किए हुए, लेकिन आई फील लाइक इट्स एन ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेरी पूरी टीम का, जो कि बिल्कुल इतना जबरदस्त काम कर रही है। और MCR में हैदर जो हैं वो बैठे हैं, नहीं आ सके यहाँ, तो सब टीम को अप्रिशिएट करेंगे। और बहुत से जी बिल्कुल बिल्कुल बैठ पे मौजूद है, सबके लिए ताली। और जी केक जमशेद साहब कर चुका है, थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जी बिल्कुल आप लोग जो है अपने अपने कामों पे जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और यहाँ जो है एक अहम मौके पे जो है आए। और सब जो है रुखसार भी थी हमारे साथ जो कि जा रही हैं, कुछ बात उनसे भी करनी थी जो कि रह गई। अच्छा जी,
باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور جیسے کہ بتا دیا میں نے آپ کو، بلکہ علی نے جو ہے بہت اچھا بتا دیا آپ کو کہ نعتیہ کمپٹیشن جو ہے یہ سیگمنٹ جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ہمارا اس ٹائم، اور ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے، یعنی کہ یہ جو ہے اسپانسر ان کی طرف سے ہے، یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے راؤنڈ 1 ہوگا، راؤنڈ 2 ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے راؤنڈ 1 اور 2 کے بعد جو ہے سیمی فائنل ہوگا، پھر گرینڈ فائنل ہوگا، اور پھر جا کے فائنل جو ہے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اچھا جی، چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں نعت کمپٹیشن، اور ہمارے ساتھ جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں جی بالکل ان کو ہم مائک بھی دیں گے، اور جی ہمارے ساتھ جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں وہ انور مختار ہیں، اور جی بالکل انور مختار جو ہے سٹارٹ کریں گے۔ جی انور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ در اقدس پہ اب مجھ کو بلائیں یا رسول اللہ در اقدس پہ اب مجھ کو بلائیں یا رسول اللہ ملے اذن سفر مجھ کو یہی ہے التجا میری ملے اذن سفر مجھ کو یہی ہے التجا میری یہی ارمان ہے دل میں یہی ہے اب دعا میری کہ دیکھوں میں بھی طیبہ کی فضائیں یا رسول اللہ کہ دیکھوں میں بھی طیبہ کی فضائیں یا رسول اللہ مچلتی ہے تمنائیں مدینہ دل میں جو ہر دم مچلتی ہے تمنائیں مدینہ دل میں جو ہر دم یہ اپنی بے بسی محرومیوں کی داستان غم سوائے آپ کے کس کو سنائیں
یا رسول اللہ سوائے آپ کے کس کو سنائیں یا رسول اللہ. یہ میری آرزوئے حسرتیں جب رنگ لائیں گی، یہ میری آرزوئے حسرتیں جب رنگ لائیں گی، سکون قلب و جاں بخشیں گی مجھ کو، راس آئیں گی. تیرے شہر مدینہ کی ہوائیں یا رسول اللہ، تیرے شہر مدینہ کی ہوائیں یا رسول اللہ. کیجئے معاف اب میری خطائیں یا رسول اللہ، در اقدس پہ اب مجھ کو بلائیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. جی اللہ تعالیٰ نے آواز میں بہت ایک محبت پیدا کی ہے آپ کی آواز میں. بہت شکریہ سر. اور جس ناشر کی آپ نے یہ سلیکشن کی ہے جی اور بہر بھی ماشاءاللہ اسی کے مطابق ہے بہت بہت کہ جس میں گداز، محبت، آرزو، التجا پیش کی گئی ہے، اور یہ آپ کی آرزو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت اچھا. بالکل ماشاءاللہ، زبردست. پہ مزید بات کریں گے اور تانیہ آپ سے بھی جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں کامنٹس آفٹر اے بریک، شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان All new Brio with 7 powerful enzymes جو extra strength کے ساتھ ہر طرح کے داغ مٹائیں اور کلر پروٹیکشن ٹیکنالوجی رکھے آپ کے کپڑوں کو برائٹ اینڈ کلین فل لانگا. لائف کے ہر او کے لیے Brio. ماریوز پاستا ہے اوریجنل بڑا، کچھ اس میں نیا گندم سے بنا. ماریوز پاستا ہے ایزی بڑا. وائرس آپ کے کپڑوں پر گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے. ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی دگنی طاقت اور اینٹی وائرل خصوصیات ہر وائرس اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرے. ہیرو، ہر گھر کا. وائرس آپ کے کپڑوں پر گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے. ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی دگنی طاقت اور اینٹی وائرل خصوصیات ہر وائرس اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرے. ہیرو، ہر گھر کا.
मराबा शरबत गुलबहार खरीदें और बोतल पर लगे लेबल को अपने फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के हमरा पोस्ट बॉक्स नंबर 66 लाहौर के पते पर इरसाल करें और कुरानदाजी में शामिल हो जाएं, जहां आप जीत सकते हैं उम्रे के टिकट, सोने के झुमके और बेशकीमत इनामात। मरहबा गुलबहार, खुशियों का खजाना। ऑल न्यू ब्रियो विद 7 पावरफुल एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। रमजान की बरकतें और भी पुरौनक हो जाएं जब खानों को मिले तहफ्फुज़ वनस्पति और कुकिंग ऑयल का साथ। तहफ्फुज़ वनस्पति और कुकिंग ऑयल सेहत के लिए बेहतरीन। तहफ्फुज़ वनस्पति और कुकिंग ऑयल, तहफ्फुज़ सेहत का, तहफ्फुज़ खुशियों का। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। रमजान मेहरबान। पर जहां वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान एक मतलब फिर। और जी बिल्कुल आयशा आपको किचन में नज़र आ रही है शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के ताउन से। और बिल्कुल मारियोस जो है हमारे पास बिग एल्बो मकरूनीज भी इस मरतबा हैं और उनका इमरान भी हमारे साथ है, शेफ भी है, कोथम से है, इनको हम वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा इमरान, आप अपने बारे में बताइएगा क्योंकि 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह, आप भी रूही के साथ 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 जुड़े आ रहे हैं, हर रमजान शरीफ में होते हैं और कोथम की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मामले में, तो क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अपनी नाज़रीन को एक बार अस्सलाम वालेकुम कहूँगा क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर से अपने नाज़रीन के साथ अपने रोही टीवी चैनल के साथ जो अपना जो है टीवी शो कर रहा हूँ। तो मैं अपने बारे में एक अहम सा शेफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फूड सेफ्टी लेवल 3 द फर्स्ट शेफ़ इन दी साउथ पंजाब जिसने फूड सेफ्टी लेवल 3 फ्रॉम हाई फील्ड यूके से मैंने ये किया हुआ है। इसके अलावा कोथम जो मैं इसका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मैं इसी में कितना कंट्रीब्यूशन है एक एक्सपर्ट बनाने में, शेफ बनाने में कोथम का जब नाम लेते हैं। और मुल्तान में यकीनन जो है जब हम कोथम का नाम लेते हैं तो फिर जो है आप जैसे एक्सपर्ट हैं हमारे सामने नजर आते हैं, तो कितना कंट्रीब्यूट है? देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द ग्रोथ करना तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटैलिटी की फील्ड जो है वो सबसे अच्छी है। क्योंकि मैं खुद भी कोथम का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ और कोथम जो है मैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताना जरूर चाहूँगा। कोथम जो ओनली वन हॉस्पिटैलिटी स्कूल जो अपने स्टूडेंट्स को है जो ब्राइट फ्यूचर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। बहुत कम टाइम में हमारे हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में जो है हम होटलिंग में जो अपने स्टूडेंट हमारे जो है वो हम उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद इंटर्नशिप करवाते हैं, उसके हम उनको जॉब श्योरिटी देते हैं। ये पहला अदारा है पाकिस्तान का जिसके अंदर जो आप जो है 100% उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उनको अवेल करवाते हैं। और उसके अलावा जनाब जो है कि मैं ये अपने यंग जो नेशन है उनसे ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द ग्रोथ करना हो तो सो प्लीज़ ज्वाइन द कोथम। कोथम जो है आजकल चूँकि आपको होता है कोविड-19 की वजह से हालात बहुत ज़्यादा डाउन है और लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान हैं, लेकिन हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया कि हम अपने स्टूडेंट को लाइव जो है क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन जो है क्लासेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आज पहला रोजा है और बिल्कुल पहला रोजा और हर कोई परेशान होगा आज क्या बनाना है, आज कुछ चेंज बनाना है, रोज तो एक ही जैसी चीजें बनती हैं।
تو کچھ نیا بنانا ہے. عمران کیا بنا رہے ہیں, کچھ بتائیں. آج میں جو ہے ہمارا جو مینیو ہے خاص طور پر تو اس میں ایپیٹائزر میں میں چکن ساتھی بنا رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگ اب تک پکوڑے سموسے اور یہ کھا تو بچپن سے کھاتے ہیں تو ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, تو کچھ چینج. ہاں جی, چینج چاہتے ہیں, تو اس لیے مینیو میں نے ایپیٹائزر میں جو ہے چکن ساتھے بنائیں گے ساتھے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم مدراسی ہانڈی جو ہے وہ بنائیں گے. مدراسی ہانڈی بنائیں گے ہم, جو کہ انڈین جو ہے مدراس سے آئی ہے. جی, مدراسی ہانڈی بالکل ان کی جو ریجن سے بالکل بلانگ کرتی ہے, انہیں کی انگریڈینٹ ان کی اسپائسیز ہم ان کو بنائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم بنائیں گے اسٹرابری منٹ لیمونیڈ بنائیں گے. آپ لوگوں نے منٹ لیمونیڈ بہت پیا ہوا, اس لیے میں نے اسٹرابری کا ایڈ کر دیا اس میں. یہ رنگ برنگی نظر آ رہی ہے اسٹرابری, اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے عائشہ خبردار رہتے یار, روزہ ہے یار, مجھے پتا ہے, تو میں دور ہوں ان چیزوں سے. جی, تو پھر آگے کیا بننا ہے؟ اب یہ بتائیں کہ سٹارٹ کیا لینے جا رہے ہیں. سٹارٹ چکن ساتھے کی میں نے میرینیشن کی ہے. چکن ساتھے کی میرینیشن کے لیے میں نے 1.5 kg جو ہے چکن لیا, اسٹرپ کٹنگ میں لیا میں نے ان کو. اس میں جناب سویا سوس میں 2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے, سالٹ ڈالا ہے حسب ذائقہ, ٹھیک ہے جی. ریڈ چلی پاؤڈر میں نے ڈالا جی 1/2 ٹیبل اسپون. کوریانڈر جو ہے پاؤڈر وہ میں نے 1/2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے. کیومن سیڈ جو ہے وہ میں نے 1/2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے. ونیگر 1 ٹیبل اسپون. اگر ونیگر نہیں ہے تو لیمن زیادہ بیسٹ ہے, وہ زیادہ اچھا اس کا جو ہے ٹیسٹ آئے گا. سالٹ ٹو ٹیسٹ لیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم جناب اس کو میرینیشن کریں گے. اور کتنا ٹائم رکھنا ہے اس کو؟ ایٹ لیسٹ 40 منٹس, مور دین 2 hours. کم از کم آپ اگر آپ کا ٹائم نہیں ہے تو آپ کم از کم اس کو 40 منٹ کے لیے میرینیشن کریں گے. ہمارے پاس تو ویسے بھی ٹائم نہیں ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیکھ لیں. 40 منٹ میں انشاءاللہ اس کو کریں گے. اور میں اپنے ناظرین کو ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا چاہوں گا فرام کوتھم, کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے حالات بہت زیادہ کریٹیکل ہیں اور بہت لوگ پریشان ہیں اور خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے. تو سینیٹائزر کی طرف سے بہت زیادہ وہ ایشو ہو رہے ہیں کہ یار ہم نے ہاتھ تو سینیٹائز کر لیے, لیکن جو آپ ویجیٹیبل لے کے آ رہے ہیں, جو چیزیں پرچیز کر کے آ رہے ہیں, ہاؤ یو کین سینیٹائز اے ویجیٹیبل, اٹس اے ویری 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 میجر جو ہے وہ ایک ٹاپک, ایک ایشو ہے. تو کرنٹ جو ہے کنڈیشن کو دیکھ کر میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو کہوں گا, جب بھی آپ ویجیٹیبلز لائیں گے اس کو ایٹ لیسٹ 10 منٹس سوک کریں گے, ان کو ڈپ کریں گے پانی میں. 10 منٹ کے بعد جو ہے اس میں آپ تھوڑا سا ونیگر ڈال دیں گے تو اور تھوڑا سا سالٹ ڈال دیں گے, تو وہ آپ کا نیچرل جو ہے وہ سینیٹائزر جو ہے بن جائے گا. اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جناب ہمارا جو کچن ہے سجایا ہے شمع کوکنگ آئل نے, اور ماریوز پاستا ہے, اسپیگیٹی ہے, انہوں نے سجایا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ناتیہ جو مقابلہ ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر نے سجایا ہے. اور چلتے ہیں جی مقابلے کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ جی بالکل کوکنگ بھی کریں گے اور پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں, اور بریرہ ملتان سے ہیں, ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جی بالکل کلام پیش کریں گے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. خوب رو رو کے وہاں غم کے فسانے کہنا. خوب رو رو کے وہاں غم کے فسانے کہنا. غمزدو آؤ چلیں احمد مقتدی
سوا کیا لاتی میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتی نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس سبحان اللہ، بالکل بہت خوب. اس میں ججز سے ریمارکس رہیں گے، لیکن اس ٹائم ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے ناظرین وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. مہربان ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور جناب بالکل آگے دانش سے بھی سنتے ہیں بالکل، اور بریرہ کے بارے میں ریمارکس آپ سے لیں گے، کامنٹس بعد میں لیں گے. پہلے جی دانش کو بھی شامل کرتے ہیں. جی دانش. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. غم سبھی راہ تو غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. وظیفہ
ایک غم کا علاج اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں، لاکھ خطرے ہوں، اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں، اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت خوب۔ اور جی بالکل ہمارے ججز جو ہیں ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ آج جو ہے 3 پارٹیسپینٹ سلیکشن تو کی ہے، جی لیکن ادائیگی آپ سے نہیں ہو پائی۔ لفظ کو آپ نے اضافی یعنی تسکین نہیں ہے، تسکین، اور بھی آپ نے کئی جگہ پہ لگایا تو بھی فالتو لگایا ہے، جس کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلام کی سلیکشن ٹھیک تھی لیکن آپ کی ادائیگی بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اصلاح کی بہت ضرورت ہے، آپ اصلاح کریں، اچھی طرح تیاری کریں، پھر آئندہ انشاءاللہ آپ کو ضرور موقع ملے گا۔ جی تانیہ صاحبہ، اور جو بچی نے پڑھا ہے ماشاءاللہ لفظ بھی ٹھیک تھے ان کے، ادائیگی بھی ٹھیک تھی اور کلام کی سلیکشن بھی بہت اچھی تھی۔ بچے اور مزید محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، بریرہ کے بارے میں جی تانیہ صاحبہ کیا کہیں گے؟ بیٹا کہ آپ نے کلام بہت اچھا پڑھا، لیکن جب آپ کسی مشہور نعت خواں کا کلام پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہی کمپوزیشن، وہی طرز اپنائیں، اس کو آپ چینج نہ کریں۔ جب چینج کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کی طرز بالکل آپ نے ڈیفرنٹ کر دی۔ ایک میں مصرع اگر تھوڑا سا میں پڑھ کے سناؤں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اپنی آواز میں آپ کے درد بھی ہوگا اور افسوس بھی ہوگا اس میں۔ غم تمانیتو تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور یہ تو طرز آپ نے پڑھ لی ہے نا جی، لیکن وہ جو طرز بچے نے بھی پڑھی نا وہ بھی وہی نعت کی طرز ہے، وہ بھی اسی طرح ہے۔ جی، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ طرز ہے، آپ نے بالکل دونوں میں سے کوئی بھی آپ کی چینج۔ اچھا، کیا مارکنگ دیں گے ہمارے ججز؟ ہم مارکنگ کر چکے ہیں جی بالکل، کیا ڈیسائیڈ کیا ہے اور کون ایلیمنیٹ ہو رہا ہے آج کے دن، کون سکپ ہو جائے گا جو اگلے راؤنڈ میں نہیں آپ جائے اپنے گا؟ خود نمبر بتا دیں۔ جی جی ناظرین، یہ فرسٹ راؤنڈ ہے اور اس میں جو ہے 3 پارٹیسپینٹ جو ہے ڈیلی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ڈیلی ایک ایلیمنیٹ ہو جائے گا، یعنی سکپ ہو جائے گا، دو بچیں گے وہ اگلے جو ہے راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں گے، اور اسی طرح سیمی فائنل ہوگا، اسی طرح گرینڈ فائنل ہوگا اور اس کے بعد فائنل ہوگا، تو یہ سلسلہ اینڈ تک چلتا رہے گا۔ تو جی تانیہ، کس کو جو ہے کون جو ہے آج سکپ ہو رہا ہے، کون ایلیمنیٹ ہو رہا ہے، مارکس بتائیں، مارکس محمد دانش، آپ کے ٹوٹل ہم دونوں کے ملا کے 35 نمبر آپ نے لیے۔ ٹھیک ہے، انور مختار نے 35 نمبر نہیں، انور مختار نہیں، دانش نے ٹھیک ہے۔ اور یہ انور مختار جو ہیں جی انہوں نے 25 اور آپ کے 24، 4 5 9 49 نمبر لیے ہیں آپ نے انور، زبردست، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور بریرہ نے؟ اور بریرہ نے جی، بریرہ نے نمبر لیے ہیں
35 जी। मैंने 15 है और आपके 20 है। 35 यानी दोनों के एक जैसे आ रहे हैं ये। ठीक है, तो दोनों अब तो same टाइम आ हो रहे गया। हैं। 35 तो एलिमिनेट किसे करेंगे आज आप? अगर इक्वल उनका एक एक मिसरा और सुन ले, टाइम है तो ठीक है, एक मिसरा आप सुन सकते हैं। बुरीरा और आप अनवर, आप दोनों में से वो दानिश और वो अनवर तो हाँ हाईएस्ट ठीक है, ठीक है, अनवर के तो हाईएस्ट है, दानिश और बुरीरा एक मिसरा। जी बुरीरा पहले आप सुनाएंगी एक मिसरा। किसी और नात का? जी जिसका भी जी किसी और नात का। या नबी या नबी या नबी या नबी नजर करम फरमाना ए हसनैन की नाना ए हसनैन की नाना ए हसनैन की नाना ए हसनैन की नाना ज़हरा पाक के ज़हरा पाक के ज़हरा पाक के सदके हमको भी तैबा बुलवाना ए हसनैन की नाना। सुभान अल्लाह जी। आगे जी दानिश जी एक मिसरा। भुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में मैं पीर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्तसर क्योंकि जो है वक्त सेगमेंट का खत्म हुए जाता है, तानिया आप भी क्या कहेंगी, क्या नंबर देंगी? अभी 33 नंबर हैं उनके। ठीक है, और 35 जो हैं वो आपके आए हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट किसे किया जा रहा है? हाशमी साहब आप क्या कहेंगे? फाइनल आप डिसीजन देंगे, क्या किसको जाना है आज, किसको स्किप होना है इस राउंड में? मुख्तार साहब जो है हाँ जी वो आगे जाएंगे। ठीक है, सेकंड है वो बच्ची, ठीक है, थर्ड वो बच्चा। ठीक है। दानिश को जो है एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि स्किप कर दिया है, अगले राउंड में नहीं होंगे। आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस हैं, और यकीनन सेकंड राउंड में भी आप देखने को मिलेगा, और ये भी जिंदगी का हिस्सा है, हार जीत चलती रहती है। थैंक यू। और जी बिल्कुल हमारे जो जजेस थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर हाशमी साहब थे, तानिया आप साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान में। जी बिल्कुल, और जैसे कि स्टार्ट में हमने कहा था कि रोज़ जो है एक मौजू होगा जिस पे हम बात करेंगे, और इस तरह हम लोगों को भी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने मजहब के हवाले से, अपने दीन के हवाले से, और ज़रूरी है कि वो ऐसा मौजू हो जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो। तो आज का जो मौजू है उस पर बात जो हम करने जा रहे हैं वो है इस्तकबाल रमज़ान। क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्या ऐसी अवामिल होने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें, ऐसे काम जिनको हमने करना है, अपने जहन में रखना है, और इस रमज़ान का, इस प्यारे महीने का, रहमत वाले महीने का हमने इस्तकबाल करना है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब, इनको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, आपने फिर
یہ میرا خیال یہ ہے کہ تیسرا رمضان ہے روحی چینل کو ملتان میں دوبارہ سے سٹارٹ ہوئے تو آپ کو بہت مبارک ہو اور آج کہ آپ کی جو سالگرہ جو ہے وہ یکم رمضان کو ہوتی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ روحی چینل کی سالگرہ جو ہے وہ یکم رمضان کو ہے. تو پورے سٹاف کو، پوری ٹیم کو اور اس کے مالکان کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ مجاہد عباد قادری صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، اور رمضان آپ کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک جی، آپ کو بھی مبارک. خیر مبارک. اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ استقبال رمضان جو ہے کس طرح کرنا ہے، اور اس مقدس مہینے کا اور اس عظمت والے مہینے کا استقبال کیسے کریں، جس کی کہتے ہیں کہ پہلی رات ہی کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہیں گے آپ قدس صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. جیسا کہ یہ مہینہ ہے اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یعنی جو اس مہینے میں ہو، عاقل بالغ ہو، باشعور ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ اس مہینے کے روزوں کو رکھے. تو لہٰذا یہ مہینہ جو شہر رمضان ہے، روزے کا مہینہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا. جیسے کہ اسی سے پہلے آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو لہٰذا اس مہینے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ روزہ کیوں رکھنا ہے، تاکہ تقوی کو حاصل کریں. تو استقبال رمضان جو ہے وہ تقوی کی تیاری کے ساتھ ہے کہ ہم تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. صبح سے شام تک صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا، صرف سحری اور افطاری نہیں کرنی، بلکہ ہم نے تقوی کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہے، علامہ مجاہد صاحب، ان سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک عام فہم ایک آدمی جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا تقوی ہے، کس چیز سے ہم نے بچنا ہے، کس چیز کو ہم نے کرنا ہے، کس چیز سے ہم نے دور رہنا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ. آج پہلا دن ہے تو بڑا خوبصورت موضوع ہے آج کا. تقوی کے حوالے سے جو تعریف قرآن نے کی ہے، اور بالخصوص اس تعریف کی مزید تشریح و تفسیر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. نہج البلاغہ میں مولا سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کے واجب کردہ، فرض کردہ احکام پر مسلسل اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی کوتاہی کے عمل کرتے نظر آؤ. فرائض الہی کو بغیر کسی کوتاہی کے عمل کرتے نظر آؤ ان پر، اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ان سے دور نظر آؤ، وہ نہ کرتے نظر آؤ. تو یہ در حقیقت تقوی ہے. پھر تقوی کے درجات ہیں، منازل ہیں. تقوی بنیادی طور پر تقوی یہ ہے کہ انسان واجب اور فرض پر عمل کرے اور حرام کام سے بچ جائے. پھر اس کی منازل طے کرتا چلا جائے گا کہ اس میں مستحبات بھی آ جائیں گے، نوافل بھی آ جائیں گے، دیگر اچھے بہترین کام بھی آ جائیں گے. تو وہ تشریح ہم جتنی بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے، اس تشریح پر جتنا ہم زیادہ سے زیادہ سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، تو ہمارے لیے وہ دریچے کھلتے چلے جائیں گے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور خود خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے. تو تقوی کا بہترین مفہوم ایک جملے میں یہ ہے کہ انسان فرائض پر عمل کرتا نظر آئے اور حرام کاموں سے بچتا نظر آئے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آصف اقبال ہیں، لائن پہ کالر ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو. میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسن سے آصف اقبال بات کر رہا ہوں. جی بالکل. جو ویسٹ یوزر لاسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے تھے. جی بالکل. روحی چینل ہماری نصیب کی آواز، ہمارے ساؤتھ پنجاب کی آواز، اس کو تیسری سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اور ہمیشہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو افراد باہم معذوری ہیں، جو ڈیف اینڈ ڈم ہیں، جو بلائنڈ ہیں، جو جسمانی معذور ہیں، ان کی ہمیشہ
रूही आवाज बना है, अक़वाम बाला तक हमारी आवाज पहुंची है और बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं। थैंक यू। तो आप हमारी पूरी टीम की तरफ से, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की सदर मैडम जाहिदा हमीद और हम सब की तरफ से रूही टीवी को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप लोगों की ही वजह से जो है रूही जो है एक फैमिली बना, मैं समझती हूँ। और जहाँ भी आप लोग हैं, आपकी ये मोहब्बत है कि आप लोग शामिल होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं इस्तकबाल रमज़ान की, और हर मुसलमान को इस महीने का बेशिद्दत से इंतज़ार होता है। मैं कहती हूँ इंतज़ार होता है, और इस्तकबाल जो है किस तरह हम करेंगे इस महीने का। और मैं बात करूंगी सुहेब साहब आपसे, जब कोरोना की वबा का वायरस जो है फैला हुआ है, वो रौनकें नहीं, बात तो हम करते हैं इस महीने की कि रौनक होगी, बहारें ही बहारें होंगी, मस्जिदें सज जाएंगी, अफ्तार के दस्तरखान लग जाएंगे, लेकिन इस साल ये सारी चीजें नहीं होनी, क्या कहें? देखिए, इसमें ना ये वबाई मर्ज फैला हुआ है जो कोरोना वायरस का, ये भी, इसके भी दो पहलू हैं। एक इसका शर का पहलू है, एक इसका खैर का पहलू है। तो अगर हम इस्तकबाल रमज़ान की बात करें ना, तो मैं समझता हूं कि इसने हमें सोचने के लिए और काम करने के लिए बड़े मौके दिए हैं कि हमने हिफाजती तदाबीर को भी इख्तियार करना है। देखें, कोई भी जो मर्ज होता है ना, मर्ज से बचना जरूरी होता है। मर्ज में अपनी जान देना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि वो मुझे हजरत अमर बिन आस का कौल याद है कि उन्होंने कहा था, जिहाद में अपनी जान देना वाजिब है और मर्ज में अपनी जान बचाना वाजिब है। जान बचाना वाजिब है, ठीक है जी। तो जान कैसे बचती है कि आप हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करें। और ये आज इस रमज़ान में थोड़ा सा हमें एक तब्दीली का मौका मिला है कि हम अगर मस्जिद में जाएं तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद बिल्कुल ना आएँ वो लोग आएँ जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, जिनकी उम्र जो है वो यानी 50 साल के करीब है, वो आ सकते हैं, या 60 साल से कम उम्र के लोग आएँ, और वो हाथों को धोकर आएँ, सैनिटाइज करके आएँ, हाथ को भी, पाँव को भी, और मस्जिदों को भी साफ सुथरा रखें, उनके अंदर स्प्रे करें और फासला रखकर नमाज पढ़ें जमात के साथ, और फर्ज पढ़ें, सुन्नतें घर अदा करें। तो रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि आप सुन्नत जो नवाफिल की नमाज घर में अदा करते थे, तो हमें भी आज घर में अदा करनी चाहिए। तो इसका जो पॉजिटिव पहलू किया, हम अपने घरों को आबाद करें, घरों को मरकज बनाएं। ये रसूल सल्लम की हदीस है ना कि ये पूरी कायनात, रूए जमीन जो है मेरी उम्मत के लिए मस्जिद है। तो हमारे घर मस्जिद हैं, घरों को मस्जिद बनाएं, घरों में नमाज पढ़ें, घरों में हम एहतमाम के साथ जमात कराएं, और जनाब नमाज तरावी भी वहां करें। अगर हाफिज मिल जाए, आपके घर में हाफिज है, आपके इलाके में हाफिज है, या आपको कुछ यानी सूरतें याद हैं, कुछ रुकू याद हैं, तो आप घर में रात को ये नमाज पढ़ें। आप जो तरावी की नमाज है, आप उसके नवाफिल पढ़ें, घर में नमाज पढ़ें, घर में एहतमाम करें, मर्द भी खड़े हों, औरतें भी खड़ी हो जाएं। देखिए ना, मर्दों की जमात तो आपने देखी है ना, मस्जिद में होती है। घर में जब मर्द जमात कराएं तो पीछे खवातीन भी खड़ी हो सकती हैं। वैसे तो मस्जिदों को औरतों में भी आते, मैं तो एक अरसे से ये बात कर रहा हूं कि इस्लाम के अंदर मस्जिद में औरत का आना भी जरूरी है, इसलिए कि वो दीन की तालीम भी हासिल करती है, खुतबा भी सुनती है, और उसका ताल्लुक कायम होता है दीन से। आपने तो औरत को काट के रख दिया और मस्जिद से बाहर कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने आपको चलो फिर तुम भी घर में जाके नमाज पढ़ो। मैं तो कहूंगा ये अल्लाह ताला ने शायद हमें वार्निंग दी है कि तुम जब औरत को मस्जिद में नहीं आने देते, तुम भी घर में जाके नमाज पढ़ो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर इस चीज का एहतमाम करें। इसका बड़ा मुस्बत पहलू है, घर के अंदर दीन का माहौल बनाएं, रमजान का इस्तकबाल करें, और इफ्तारी भी घर में बैठकर करें, सहरी भी करें, और नमाजें भी पढ़ें। इलामा साहब से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। वबाई मर्ज है, साथ साथ जो है अपने अहकामात जो है इस्लाम के वो भी पूरे करने हैं, दस्तरखां की वो जो है नहीं लगाए जा सकते, अफ्तार जो है पहले जो कराई जाती थी अफ्तारें वो भी नहीं हो सकती। तो किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, किस तरह? कोरोना वायरस जहां एक वबा है, वहां मैं समझता हूं कि इंसानों के लिए इम्तिहान भी है। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने फरमाई है। देखिए, हमारे मुआशरे में हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों में बंद कर देते हैं। बाज़ लोगों ने शायद ये समझ लिया है कि जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर बंद कर दी गई है, अब मस्जिद के बाहर नमाज नहीं हो सकती। बिल्कुल, नमाज जो है वो आप किसी भी मकाम पे पढ़ सकते हैं, जो पाक पकीज़ा जगह है वहाँ नमाज अदा की जा सकती है। और बिलखुसूस जब इस किस्म के हालात हों, सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि कबीला बनु सकीफ का एक वफ्द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना चाहता था, तो उसमें एक कोढ़ का मरीज शख्स था।
وہ اس قبیلے کے اندر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری چاہتا تھا، تو قاصد نے آ کر پیغام دیا کہ قبیلہ آنا چاہتا ہے اور ایک کوڑ کا مریض بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس شخص کو آپ باہر رہنے دیجئے اور باقی قبیلے کو آنے دیجئے۔ اچھا، اس میں کیا حکمت تھی یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ ایک ہمارے ساتھ کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ عطا محمد ہیں ہمارے ساتھ بہاولپور سے۔ السلام علیکم جی، عطا محمد بات کریں گے آپ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، دوبارہ ٹرائی کریں گے اور شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ جی تو کیا حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوڑ کا مریض اس جگہ پر آ جائے گا مسجد نبوی کے اندر، تو وہ چونکہ مرض متعدی ہے، پھیلنے والا ہے، تو وبائی مرض ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی لوگ بھی مریض ہو جائیں گے۔ تو ایسے صورت کے اندر کہ جب کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہو تو آپ مسجد کے اندر مسجد کو بھی آباد کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو حکومت نے بھی بتلائی ہیں اور علماء کرام نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے، جو 20 نکاتی ایجنڈا طے ہوا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ان 20 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جائے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دینداری کے خلاف ہے۔ جی بالکل، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، تو ظاہر ہے سب نے ایک باہمی اتفاق رائے سے اس بات کو طے کیا کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جانا چاہیے، اور یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور جہاں تک رہی رمضان کی رونق، تو رمضان کی رونق کل اگر مساجد کے اندر اجتماعی افطار کے اندر تھی، تو آج ہم سمجھتے ہیں رمضان کی رونق یہ ہے ہم لاک ڈاؤن کا شکار ان سفید پوش لوگوں کو چپکے سے بغیر کسی کو بتائے، بغیر سیلفی لیے ہوئے، بغیر تصویر بنائے ہوئے ان لوگوں تک افطار پہنچائیں۔ اگر ہم ایک بندے تک بھی ایک دن کو افطار پہنچا دیں تو یہ رمضان کی رونق پوری ہو جائے۔ زبردست، بہت خوب، بالکل۔ میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دسترخوان لگائیں گے نا، آپ سب کو بلاتے تھے، لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب ترغیب ملتی ہے، مل کر کرتے ہیں۔ آج وہ گھر موجود ہیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، بالکل، آپ افطاری ان کے گھر پہنچائیں، افطار کا سامان پہنچائیں۔ آپ مسجد، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسجدوں کے باہر لا کر افطاری کے پیک رکھ دیں، ضرورت مند خود لے جائیں گے۔ بالکل بالکل، اس کی بات کرتے ہیں کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک لائن پہ کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی شبیر ہے ہمارے ساتھ ساہیوال سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ میڈم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ختم شریف دیتے ہیں، جی جی، یہ ہمارے قرآن اور سنت کی روشنی میں یا کوئی احادیث کی روشنی میں کائنڈلی مولانا صاحب کچھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ چلیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جی کال کی۔ جی کالر جو تھے ان کا سوال یہ تھا جی ختم شریف جو ایصال ثواب کرنا اور اپنے مرحومین کو ایصال کرنا یہ سنت کے اندر ثابت ہے۔ آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر ایک خاص طریقہ کار اپنانا، وہ اس کا کوئی خاص حکم نہیں ہے، لیکن آپ خود کھانا کھا رہے ہیں یا کسی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے دوست احباب کو بلایا ہوا ہے، تو اس سے پہلے آپ سورتین پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، جو آپ کو صورت یاد ہے وہ پڑھ کے آپ اپنے مرحومین کو ایصال بھی کر سکتے ہیں، اس کھانے کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایصال کرنا کوئی شرن جو ہے وہ غیر اخلاق، اور وہ بھی قرآن شریف پڑھنا، تو یہ تو ثواب کی بات ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے۔ ختم کو قرآن و سنت کی روشنی بتائیں۔ دیکھیے ختم جو لفظ ہے نا، اس کے معنی تو ہے بات مکمل کرنا، مہر لگانا، ختم کے ایک معنی بھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کے لیے اپنے ایصال ثواب کی دعا کرنا یہ سنت ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں، جتنا آپ کو آتا ہے وہ خود پڑھیں، یہ نہیں اس کے لیے آپ نے کوئی مدرسے سے بچے بلا لیں، طالب علم بلا لیں، یہ خاص پڑھنے والے بلا لیں۔ بالکل بھائی گھر والے خود تو قرآن پڑھیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں خود قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ہمیں خود قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے پیاروں کو، جو ہمارے اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کے لیے ہمیں دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ یہی ختم ہے قرآن مجید، اور یا پورا قرآن مجید ہم نے ختم کر لیا تو اس موقع پہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اب نہیں، جہاں تک کھانا، جہاں تک ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا، اس ثواب کا ایصال جو ہے وہ
آپ کے جو ہے نا پیاروں کو جائے گا، آپ کے والدین کو جائے گا، آپ کے ساتھ جائے گا. لیکن اس کے لیے کوئی خاص محفل بنانا، اس کے لیے وہ ترتیب رکھنا اور کھانے پینے کے انتظام کر کے بعد پھر لوگوں کو بلانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں اور دعا بھی کریں اپنے مرحومین کے لیے، اور جو آپ سب کا خیرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو ضرورت مند ہیں، جو ضرورت مند ہے ان کو دیں. بالکل، اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین اسٹے ود اس. رمضان مہربان